بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لڑی جانے والی جنگوں کا ذکر کریں گے، جن میں غزوہ بدر، فتح مکہ، جنگ تبوک، اندلس کی فتح اور جنگ حطین شامل ہیں۔ رمضان المبارک نہ صرف عبادت، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں کئی عظیم جنگیں بھی اس مقدس مہینے میں لڑی گئیں۔ ان جنگوں نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا اور مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا کی۔ پہلی جنگ غزوہ بدر۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا جو 17 رمضان 2 ہجری کو مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور محدود اسلحہ تھا، جبکہ کفار کے پاس جدید ہتھیار، 100 گھوڑے اور وافر مقدار میں جنگی سامان موجود تھا۔ کفار نے طاقت کے نشے میں مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے کفار کو زبردست شکست دی۔ کفار کے 70 لوگ مارے گئے، جن میں قریش کے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اسلام کی سچائی دنیا پر واضح ہو گئی۔ قرآن پاک میں اس جنگ کا ذکر یوں آیا ہے، اور بے شک بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ دوسری جنگ فتح مکہ۔ کفار مکہ نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 اور کفار کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع تھا اور وہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 10 رمضان 8 ہجری کو مسلمان مکہ میں داخل ہوئے۔ کفار کے بڑے سردار خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور بغیر کسی بڑی جنگ کے مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ کے نتائج یہ تھے کہ مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اہل مکہ کو عام معافی دے دی گئی، اسلام پورے سرزمین عرب میں پھیل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ کی سب سے پرامن فتح تھی، جس نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھا دی۔ تیسری جنگ، جنگ تبوک۔ رومی سلطنت نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی سازش کی، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ اکرام کے ساتھ تبوک کا سفر کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو سخت گرمی، کھانے پینے کی قلت جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد رومی لشکر مسلمانوں کے عزم کو دیکھ کر بغیر لڑے پیچھے ہٹ گیا۔ عرب کے کئی قبائل اسلام کے قریب آ گئے، مدینہ کی ریاست مزید مستحکم ہو گئی۔ اندلس یعنی اسپین کی فتح۔ مسلمانوں کے عظیم جرنیل طارق بن زیاد نے رمضان 92 ہجری میں اسپین پر حملہ کیا اور عیسائی حکمران روڈرک کو شکست دے کر اندلس میں اسلامی حکومت قائم کی۔ اندلس میں 800 سالہ اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ یورپ میں علم، سائنس اور تہذیب کو فروغ ملا۔ مسلمانوں کا اثر و رسوخ یورپ تک پہنچ گیا۔ پانچویں جنگ، جنگ حطین۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی اور عیسائی صلیبیوں کے درمیان ہوئی۔ رمضان 583 ہجری میں مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ رمضان میں لڑی گئی یہ جنگیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ یہ مہینہ نہ صرف روحانی پاکیزگی کا ہے بلکہ جہاد اور قربانی کا بھی ہے۔
ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے ثابت کیا کہ اگر مسلمان ایمان، تقوی اور قربانی کے جذبے سے لڑیں تو فتح ان کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اسلام کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔